السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی آبادی تو کروڑوں میں ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے نام کمایا۔ ان میں سے 10واں نمبر آتا ہے پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے والے نواز شریف کا۔ یہ پاکستان کے مشہور شخصیات میں سے ایک ہے۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ نواز شریف پاکستان کے کامیاب ترین سیاستدان ہیں۔ انہوں نے سیاست میں بھٹو دور میں قدم رکھا۔ انہوں نے 1976 میں مسلم لیگ میں شمولیت حاصل کی اور اس کے بعد مڑ کر نہ دیکھا۔ نواز شریف ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ بار وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ وقت یعنی کہ 9 سال پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ وہ لاہور کے ایک خاندان یعنی کہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شریف گروپ کے فاؤنڈر کے بیٹے ہیں، اور ان کے بھائی بھی یعنی کہ شہباز شریف بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور نواز شریف پاکستان کے مالدار شخصیات میں سے ہوتا ہے کا شمار، اور ایک سروے کے مطابق یہ 1.6 بلین پاکستانی کما رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نور جہاں۔ نور جہاں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا نام آج بھی ایشیا میں سنہرے الفاظ سے لیا جاتا ہے۔ نور جہاں پاکستان کی اداکارہ اور موسیقارہ رہ چکی ہیں، اور ان کو آنریبل ٹائٹل ملکہ ترنم بھی دیا گیا۔ انہوں نے برصغیر میں بھی کام کیا اور پاکستان بننے کے بعد یہاں فن کا مظاہرہ کیا۔ نور جہاں قصور میں پیدا ہوئی اور صرف 6 سال کی عمر میں وہ کلکتہ میں سٹیج پر جلوہ گر ہوئی چائلڈ سٹار کے طور پہ۔ انہوں نے 40 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور 20,000 سے زیادہ گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اور خوبصورتی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن ابھی یہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ 8واں نمبر آتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اگر محسن پاکستان کہا جائے تو برا نہیں ہوگا۔ وہ ایک نیوکلیئر سائنسدان ہیں۔
انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں مدد کی۔ جو پوری عمر یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں عبدالقدیر خان کا نام۔ یہ بھارت میں پیدا ہوئے، 1947 کے بعد پاکستان شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے 1974 میں یورپ سے اسٹڈی پوری کی اور پاکستان واپس آتے ہی نیوکلیئر پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا۔ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان نے پہلی دفعہ چاوی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا۔ ان کو نشان امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ تھا عبدالقدیر کا چھوٹا سا تعارف۔ اس کے بعد نام آتا ہے وسیم اکرم کا۔ دنیا کے چند کرکٹرز میں سے ایک ہیں جن کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے مشہور ترین شخصیات میں سے ہیں اور دنیا میں بھی ایک نام رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیفٹ آرم بالر رہ چکے ہیں اور پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ ان کو سوئنگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1992 ورلڈ کپ جیتنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وسیم اکرم اسلام آباد یونائیٹڈ کے ڈائریکٹر اور بالنگ کوچ بھی ہیں۔ وہ IPL میں کلکتہ نائٹ رائڈر کے بالنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کی طرف سے کمنٹری بھی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ODI وکٹس لینے کے بالر بھی ہیں۔ چھٹی پوزیشن آتی ہے بے نظیر بھٹو کی۔ 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور صدر آصف علی زرداری کی بیوی تھی۔ 1988 سے 1990 اور 1993 سے 1996 تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 20 سال تعلیم باہر سے حاصل کی، یعنی کہ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز سے
انہوں نے فلسفے، انٹرنیشنل لا جیسے سبجیکٹ پڑھے۔ راولپنڈی میں ایک سیاسی ریلی میں ان کو کسی نے ہلاک کیا اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ واقعہ 2007 میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے ملالہ یوسفزئی، دنیا کی کم عمر ترین لڑکی جو ایک نام رکھتی ہیں، جو کافی اعزازات سے نوازی جا چکی ہیں۔ یہ ایک پاکستانی لڑکی ہیں جن کا تعلق سوات سے ہے۔ یہ انسانوں کے حقوق اور خاص طور پر خواتین کے تعلیم کے بارے میں پہچانی جاتی ہیں۔ 9 اکتوبر 2012 کو ان کو سوات میں اسکول سے آتے ہوئے دہشت گردوں نے شوٹ کیا، جس سے وہ بچ گئی، لیکن اس کے بعد ان کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ 29 اپریل 2013 کو غیر ملکی اخبار نے ملالہ کو فرنٹ پیج پر لایا۔ ملالہ کو پہلا پاکستان نیشنل یوتھ پیس ایوارڈ ملا۔ 2013 میں نوبل ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں وہ دنیا کی کم ترین لڑکی تھی جنہوں نے نوبل ایوارڈ جیتا۔ چوتھی پوزیشن آتی ہے مولانا ڈاکٹر طارق جمیل، پاکستان کی مشہور شخصیات میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی دینی کوششوں سے مسلمانوں کے دل میں ایک نام بنایا اور لوگوں کو تبلیغ کا درس دیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے پہلے MBBS شروع کیا تھا، لیکن ان کا شوق دین کی طرف تھا، تو MBBS کو بغیر پورے کیے انہوں نے MBBS چھوڑ دیا۔ طارق جمیل صاحب کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے بہت سی مشہور شخصیات دین اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ طارق جمیل صاحب نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے افریقہ کے ایسے جنگلات میں بھی تبلیغ کی جہاں جانا بہت مشکل تھا۔ ان کا نام تاریخ کے سنہرے الفاظ میں
لکھا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری پوزیشن آتی ہے عبدالستار ایدھی، جو کہ ہم سے بچھڑے کافی سال ہو گئے، لیکن کسی نے خوب کہا ہے کہ انسان اس کے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنی جوانی کی عمر سے ہی وہ غریبوں کی خدمت میں لگ گئے اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے ان سے بے سہارا لوگوں کا پیٹ پالتے تھے۔ نہ گرمی کو دیکھتے اور نہ ہی سردی، محنت میں لگے رہتے۔ ایک معمولی چوکیدار کو اللہ نے بہت بڑا دل دیا تھا اور اس دنیا میں نام کما گئے۔ عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور یہ دنیا کے مشہور والنٹیئر نیٹ ورک ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ابھی ایدھی فاؤنڈیشن چلا رہا ہے۔ ایدھی کو گورنمنٹ نے 1985 میں نشان امتیاز سے بھی نوازا، اس کے علاوہ بھی کافی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شاہد خان افریدی۔ شاہد خان افریدی پاکستان کے کامیاب ترین آل راؤنڈر میں سے ایک ہیں اور پاکستان ٹیم کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ او ڈی آئی میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے۔ ان کے فالوورز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مارچ 2014 میں انہوں نے شاہد افریدی فاؤنڈیشن بنائی۔ یہ اس بنیاد پر بنائی گئی کہ غریب لاچار لوگوں کی تعلیم اور صحت کی فیسلٹیز دی جائیں۔ شاہد افریدی کو بوم بوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی آصف عزیز زرداری کے دور میں 2010 میں نوازا گیا تھا اور 2018 میں ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پہلی پوزیشن کسی تعارف کے محتاج نہیں، یعنی کہ عمران خان کو اگر دنیا کا مشہور ترین شخص کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا اور وہ جس میدان میں بھی اترے تو نام کمائے۔
کرکٹ میں نام کمانے کے بعد 1996 میں سیاست میں آئے اور اپنی پارٹی بنائی جس کا نام تحریک انصاف رکھا۔ فیس بک، ٹویٹر اور سوشل سائٹس پر ان کے کروڑوں فینس ہیں۔ عمران خان 1952 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم لاہور سے اور انگلینڈ سے حاصل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے۔ انہوں نے فنڈنگ کمپین کے تحت اپنی ماں کے نام پر کینسر کا اسپتال بنایا۔ یہ پہلے لاہور میں بنایا گیا اور اس کے بعد پشاور میں بھی بنایا گیا اور اب کراچی میں بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔